يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اب ہم دوبارہ قرآن مجید کی جو مکی جنت ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں. اس مقام کو نوٹ کر لیجئے، یہاں قرآن الصادین ہوا ہے، یعنی جو منزلوں کی تقسیم ہے قرآن حکیم کی، وہ بھی اس مقام پر چھٹی منزل ختم ہو گئی سورہ حجرات کے ساتھ، 7ویں شروع ہو رہی ہے سورہ قاف سے. جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں وہ بھی 5واں گروپ ختم ہو گیا سورہ حجرات پر اور 6ٹھا گروپ شروع ہو رہا ہے سورہ قاف سے. تو گویا کہ یہاں پر یہ دونوں تقسیمیں مل گئی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے نوٹ کیا تھا سورہ توبہ اور سورہ یونس پر آ کر دونوں منزلیں بھی ختم ہوئی تھی سورہ توبہ پر، اور اگلی منزل شروع ہوئی تھی تیسری سورہ یونس سے، اور مکی اور مدنی جو صورتوں کے گروپ ہیں وہ بھی 2 ختم ہو گئے تھے سورہ توبہ پر، اور تیسرا شروع ہوا تھا سورہ یونس سے. یہ جو اب 6ٹھا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، اس میں 7 صورتیں ہیں مکیات، اور ان کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا حسین ترین حصہ ہے عربی زبان کے اعتبار سے. اس کی فصاحت، بلاغت، عذوبت، مٹھاس، اس کا صوتی آہنگ، اس میں جو ایک خاص ڈیوائن میوزک ہے، ایک ملکوتی غنا ہے. حسین ترین حصہ قرآن مجید کا یہ ہے. چنانچہ انہی میں سے ایک صورت وہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی دلہن قرار دیا ہے. سورۃ الرحمن عروس القرآن، وہ قرآن مجید کی دلہن ہے. آیتیں آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی ہیں، ردم جو ہے تیز ہے، اس کے اندر صوتی آہنگ ہے. اور یہ گروپ سارا جو ہے، اب یہ دونوں گروپ یا یہ آخری منزل، یہ انذار اس کا اصل مضمون ہے، خبردار کرنا، آخرت کا خبردار کرنا.
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھیے کہ ابتدائی جو آپ کا فرض منصبی تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ کے مشن کا نقطۂ آغاز تھا انذار، خبردار کرو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی، جزا و سزا ہو کر رہے گا۔ یہاں سے دعوت شروع کرو، وربک فکبر، اور رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو۔ ان دو آیتوں میں گویا کہ در حقیقت حضور کے پورے مشن کے نقطۂ آغاز اور اس کا جو مرحلہ تکمیل ہے اس دونوں کو واضح کیا گیا۔ یہ تمام صورتیں وہ ہیں جو ابتدائی 4 سالوں کی ہیں۔ ان میں سے سورہ قاف جو ہے وہ منفرد ہے، اس کا جوڑا نہیں ہے، باقی جو 6 ہیں وہ 2 کے یعنی 3 جوڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے صاد آ چکا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف اور قسم ہے اس عزت والے قرآن کی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر آپ محذوف مانیے کہ انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن گواہ ہے اس پر، ثبوت ہے اس پر، دلیل ہے اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقالوا الكافرون هذا شيء عجیب، تو انہیں بڑا عجیب لگا ہے یہ کہ ان کے پاس آ گیا ہے ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے، تو ان کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ہم جیسا انسان اور ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ پھر خبردار کیا کر رہا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ بہت دور کا لوٹنا ہے، ناممکن ہے ہاتھ لما توعدون، انہونی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، سب ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے پاس وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، حقیقت یہ ہے کہ حق جب ان کے پاس آ گیا ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فهم فی امر مریج، اب ایک بڑے الجھن کے اندر یہ مبتلا ہو گئے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، تو کیا دیکھتے نہیں یہ آسمان کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا، تعمیر کیا، وزیناها، اسے مزین کر دیا، وما لها من فروج، اور اس میں کہیں کوئی رخنے نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، یہ میں روا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ اس کا جو زور ہے آپ کو کلام کا اس کا اندازہ ہو سکے، بیچ میں چھوڑ نہیں رہا۔ یہ اصل میں اپنے اس ردم کے اعتبار سے، اپنی تاثیر کے اعتبار سے سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین اور یہ سورہ قاف، یہ تقریباً سمجھیے ایک قبیل کی چیزیں ہیں۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس میں اگا دی ہم نے ہر طرح کی رونق والی چیزیں۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، یہ سب کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، ان کی آنکھیں کھلیں، اور ذکر اور انہیں یاد آئے کون ہے ان کا پیدا کرنے والا، مصور کون ہے جس نے یہ تصویر کشی کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے اتارا پانی برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اگا دیے اس سے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ کھیتیاں جو کاٹ دی جاتی ہیں۔ جنات تو رہتے ہیں جو کہ تو درخت رہتے ہیں، پھل اتار لیا درخت رہ گیا، کھیتیاں کاٹ لی جاتی ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور ہم نے ایسی لمبی لمبی کھجوریں بنا دی اس سے، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جس کے جو خوشہ ہے وہ تہ بر تہ ہے، اس میں جو لگی ہوتی ہیں کھجوریں وہ کس طریقے سے گچھوں کے اندر ہوتی ہیں۔ رزقاً للعباد، یہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے رزق پیدا کیا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تمہارا نکلنا ہو جائے گا۔ زمین چٹیل پڑی تھی، بارش برسی اور رویدگی ہو گئی، ہریاول ہو گئی، زمین میں سے اس کی نباتات نکل آئی، ایسے ہی ایک وقت ہمارا حکم آئے گا تم قبروں میں سے نکل آؤ گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے تکذیب کی تھی نوح کی قوم نے، واصحاب الرس وثمود، اور کنویں والوں نے اور ثمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکۃ اور بن والے یعنی حضرت شعیب کی قوم، وقوم تبع، یہ قوم تبع جو ہے یہ یمن کی قوم تھی، تبابعہ ان کے بادشاہوں کا، جیسے فرائنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور نماردہ نمرود جو ہے وہ عراق کے بادشاہ تھے، یمن کے جو ہے تبابعہ کہلاتے تبع۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے ہی رسولوں کی تکذیب کی تھی اور وہ مستحق ہو گئے تھے ہماری دھمکی کے۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم عاجز ہو گئے ایک مرتبہ پیدا کر کے؟ کیا ہماری جو خلاقی کی قوت تھی وہ ایگزاسٹ ہو گئی؟
بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں ہماری قوتیں تو جو کہ تو موجود ہیں یہ مایوس ہو گئے ہیں اور ان کو اشتباہ ہو رہا ہے، ان کے ذہن تنگ ہیں، چھوٹے ہیں، وہ اس کا تصور نہیں کر پا رہے کہ دوبارہ بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا نفس اس کے اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ یہ جو فرائڈ سے پوچھئے کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے، یہ آپ کا ایڈ اور لیبیڈو جو ہے اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس میں کیا طوفان اٹھتے رہتے ہیں، ہمیں خود معلوم ہے۔ ہم نے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس سے اس کی رگے جان سے بھی قریب تر ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جبکہ ایک دانی طرف ایک بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، دونوں لے رہے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین، یہ لفظ بھی آ جائے گا آخری پارے میں، وہ ہر چیز کو جو ہے ریسیو کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے اس کے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ اس کو دیکھنے والا اور مستعد جو ہے ریکارڈ کرنے والا موجود ہے۔ ایک حرف تمہاری گفتگو کا جو ہے ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ جو آج ہماری سمجھ میں آتا ہے ٹیپ ریکارڈ لگاؤ تو کون سا حرف ضائع ہو جائے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بالآخر موت کی بے ہوشی آ پہنچی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ مرحلہ جس سے تو بھاگتا رہا، یعنی انسان ذہناً موت سے بھاگتا ہے، موت کے تصور کو اپنے ذہن کے قریب نہیں آنے دیتا، حالانکہ دیکھ رہا ہے روز لوگ مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر جو ہے وہ قبر میں اتارتا بھی ہے، لیکن اپنی موت کو وہ سمجھتا ہے کہ دوری ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور، اور ایک تو موت تھی انفرادی اور ایک وہ موت آنی ہے اجتماعی، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، وہ ہوگا وعدے کا دن۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور آئے گی ہر جان کے اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ۔ دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، غالباً وہی کرامن کاتبین جو اس پر مسلط تھے، وہ ایک اسے دھکے دے رہا ہوگا میدان حشر کی طرف بڑھنے کے لیے، دوسرے کے پاس اس کا ریکارڈ ہوگا اس کے بغل میں۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس چیز سے غفلت ہی میں رہا۔ فکشفنا عنک غطاءک، آج تو ہم نے تمہاری جو آنکھوں کا پردہ تھا وہ ہٹا دیا ہے۔ فبصرک اليوم حدید، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے، تو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ غیب کا معاملہ تھا، وہاں تو امتحان ہی یہ تھا، یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، شرط اول یہ تھی۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی، اور ساتھی سے مراد جو ہے دو رائیں دی گئی ہیں، میرے نزدیک جو رائے ہے وہ یہ ہے، وہ قرین کے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگایا ہوا ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ نمبر بنانے کے لیے کہے گا، حالانکہ خود شیطان ہے اور خود بھی اس کو غلط راستے پر ڈالتا رہا ہے، یہ حاضر ہے جی جو میرے پاس مجرم تھا، یہ میں نے لا کے حاضر کر دیا ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا فرشتوں کو جھونک دو جہنم میں ان تمام کافروں کو کہ جو ناشکرے تھے اور مخالف تھے، مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والے تھے، معتدل، حد سے بڑھنے والے تھے، مرید، شک و شبہ کے اندر پڑے رہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ تراش لیے تھے۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، جھونک دو ان کو اس عذاب شدید میں، سخت عذاب میں۔ قال قرینہ، اب جب وہ دیکھے گا شیطان جو قرین تھا اس کا، یہ تو میرے لیے بھی حکم صادر ہو گیا کہ اس کو بھی ساتھ ہی جھونک دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، وہ کہے گا اس کا ساتھی، پر یار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ تو بدبخت جو ہے خود ہی گمراہی کے اندر تھا۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ شیطانوں کی پیروی وہی کرتے ہیں جو خود چوز کرتے ہیں، زبردستی جو ہے شیاطین کو کسی پر اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، انسان کا ارادہ اور اللہ کا اذن، بات ہو جائے گی، تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ربنا ما اطغیتہ ولیکن کان فی ضلال بعید۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا میرے حضور میں جھگڑو مت، کوئی لڑائی کا یہاں موقع نہیں ہے۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو اپنی وعید تم تک پہنچا دی تھی پہلے ہی، میرے رسول آئے، انہوں نے میری آیات پڑھ کر سنا دی۔ ما یبدل القول لدی، میرے حضور میں میرے سامنے بات بدلی نہیں جا سکتی، وہ قاعدہ ضابطہ جو طے ہو چکا ہے اسی پر ہوگا عمل۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن کہ ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی یا نہیں، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں مجھے تو اور درکار ہے۔
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقویٰ کے، غیر بعید، دور بھی نہیں ہوگی لیکن اور قریب لے آئی جائے گی۔ کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو اواب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، حفیظ ہو، جس نے کہ اپنی جو فطرت تھی اس کی حفاظت کی، اسے سلامتی پر قائم رکھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہا، رحمان سے ڈرتا رہا۔ وجاء بقلب منیب، اور ہمارے پاس آیا ہے تو ایک جو وہ دل لے کر آیا ہے جو ہماری طرف جھکا ہوا ہے، ہماری طرف انابت کیے ہوئے، وہ دل لے کر آیا ہے۔ ادخلوها بسلام، اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ اب ہے دن ہمیشہ رہنے والا، یہ داخلہ جو ہے اب یہاں سے نکلنے والی بات نہیں ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہاں پھر وہی بات سامنے آ گئی کہ ایک نزل ہے، اس نزل میں تو یہ جو تم چاہو حاضر کر دیا جائے گا، لیکن ہم جو کچھ اور دیں گے وہ تم جانتے ہی نہیں۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا جو ان سے کہیں زیادہ تھے اپنی پکڑ میں، یعنی طاقت ان میں زیادہ تھی، فتوحات کا دائرہ زیادہ تھا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ زمینوں میں گھس گئے، پھیلتے چلے گئے ملکوں کے اندر۔ اول قسم ان فی ذلک لذکر هل من محیص، تو پھر ان کے لیے بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان فی ذلک لذکر، اس میں ہے یاد دہانی، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، دل زندہ ہو، مردہ نہ ہو چکا ہو۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یہ زندگانی حقیقت ہے تیرے جینے سے۔ جب یہ روح مردہ ہو جاتی ہے اور یہ قلب اس کا ایک مقبرہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نہ قرآن میں کوئی نصیحت ہے، نہ نبی اس کو کچھ سمجھا سکتا ہے۔ لیکن جس کا بھی دل زندہ ہے، جس کی روح چاہے کمزور ہے لیکن ابھی ہے، جان ہے اس میں، تو ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یا وہ پوری توجہ کے ساتھ دل کی حضوری کے ساتھ سنے۔ ایک تو یہ ہے کہ اچانک باسری آ جائے گی، اس کو زیادہ وقت ہی نہیں لگے گا، جیسے ابو بکر کو کوئی وقت نہیں، کوئی دقت نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں جس کے سامنے میں نے دعوت پیش کی اس نے تھوڑا بہت توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، ان کو تو دل کی بات تھی، وہ دل زندہ جو تھا اس میں ریفلیکشن ایسی ہوئی اچانک، ادھر وحی کا نور سامنے آیا اور ادھر اندر جگمگا اٹھا۔ تو یہ تو ہے لمن کان لہ قلب، لیکن دوسرے لوگ جن کے اوپر کچھ تھوڑا بہت زنگ ہے، کچھ تھوڑا بہت پردہ آیا ہوا ہے، انہیں وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت حمزہ کو بھی 6 سال لگ گئے، حضرت عمر کو 6 سال لگ گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ذرا توجہ کے ساتھ اگر کان لگا کر سنیں اور وہ حضور قلب کے ساتھ، تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی۔ اب یہ واحد مقام ہے قرآن مجید پر جہاں یہ اضافہ کیا گیا، ورنہ یہ کہ 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کرنا بار بار آ چکا ہے۔ یہ کیوں لایا گیا ہے؟ تورات میں جب وہ اصل تورات تو گم ہو گئی، نبوکدنضر کے حملے کے بعد وہ تورات دنیا میں نہیں رہی۔ 150 برس کے بعد پھر یادداشت سے کچھ علماء ان کے جو تھے انہوں نے مرتب کی ہے، اس میں کچھ غلطیاں شامل ہو گئیں۔ ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ تصور ہے جو انہوں نے اپنی سطح پر لا کر وہاں ڈال دیا۔ 6 دن لگائے اس نے، محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، آخر تکان ہوئی تو کچھ نہ کچھ آرام۔ وہیں سے یہ ویکنڈ کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام میں کوئی کانسیپٹ ویکنڈ کا نہیں ہے، قطعاً کوئی نہیں ہے۔ ایک دن کو خاص طور پر اللہ کی یاد کے لیے خالص کرنا وہ بالکل الگ بات ہے، لیکن وہ تعطل ہو، تعطیل ہو، کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ تھک گیا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وما مسنا من لغوب، میں کوئی تکان داری نہیں ہوئی۔ فاصبر علی ما یقول، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہا کیجئے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے قبل بھی۔ یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا تھا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز شمس کے طلوع سے قبل ہے، عصر کی نماز اس کے غروب سے قبل ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے بھی حصوں میں اللہ کی تسبیح کیا کیجئے،
تو اب یہ مغرب کی نماز آئے گی، پھر عشاء کی نماز ہے، تہجد ہے، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی کچھ اللہ کی تسبیح جو ہے، جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے تو کچھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے تسبیح فاطمہ، اس کا التزام ہو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کے سنتے رہو جب وہ وقت آئے گا جبکہ ایک پکارنے والا پکارے گا بہت قریب سے، یعنی جب وہ سور پھونکا جائے گا تو معلوم ہوگا جیسے کوئی میرے کان کے اندر ہی پھونک رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس روز یہ سنیں گے اس چنگھاڑ کو حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا نکلنے کا، قبروں سے نکل آنے کا۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی ہیں کہ جو زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو موت وارد کرتے ہیں۔ وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن کہ زمین ان سے پھٹے گی، شق ہوگی، اور یہ دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آنے واحد میں ہوگا۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو بھی اعتراضات کر رہے ہیں، جو آپ پر استہزاء، ہمیں خوب معلوم ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کے اوپر جابر اور ڈکٹیٹر بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی ان کو ایمان پہ لے آئیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیجئے قرآن کے ذریعے سے جس کے اندر بھی کوئی خوف کی رمق ہے، وہ بیج جو ہے پھوٹ جائے گا، جس کے دل میں بھی ابھی قلب کے اندر وہ روح جو ہے ابھی مری نہیں ہے وہ تازہ ہو جائے گی، اس کو تذکر حاصل ہو جائے گا، اس کے لیے حیات تازہ جو ہے وہ فراہم ہو جائے گی۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو آ رہی ہے اسی نوعیت کی صورت ہے جیسے ہم سورہ صافات پڑھ چکے ہیں پہلے، میں نے آپ کو بتایا تھا 5 صورتیں قرآن میں اس انداز میں شروع ہوتی ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا، لیکن وہاں قسم جو تھی کس چیز پر کھائی گئی؟ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے۔ یہ حصہ انذار کا، یہاں قسم کھائی جا رہی ہے کس چیز پر، وہ ابھی آپ دیکھ لیجئے۔ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو بکھیرتی ہیں، پولن گرین کو بھی بکھیرتی ہیں، وہی بکھیرتی ہیں، ریت کو بھی بکھیرتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، اور وہ کہ جو اٹھاتی ہیں، بوجھ اٹھاتی ہیں، بادلوں کو بھی لے کر آتی ہیں، نمی لے کر آتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر چلتی ہیں نرمی کے ساتھ، جب بارش ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ہوا ایک ہلکی اس کی رفتار ہوتی ہے، پھر جھکڑ نہیں ہوتا۔ فالمقسمات امرا، اور پھر وہ معاملے کو تقسیم کر دیتی ہیں، کس کی قسمت میں ہے کہ اس کی زمین پر بارش ہو اور اس کو جو ہے اس کی فصل اپجے، اور کس کی قسمت میں نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے۔ لیکن ان قسموں کا مقسم علیہ کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، دیکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچی ہے۔ وان الدین لواقع، اور جزا و سزا لازمن ہو کر رہے گی۔ والسماء ذات الحبق، اور قسم ہے اس آسمان کی جو جالی دار ہے، اب جیسے کہ جالی بنی ہوئی ہوتی ہے ستاروں کے اوپر۔ انکم لفی قول مختلف، تمہارا جو موقف ہے بڑا مختلف ہے، مختلف باتوں میں تم اڑے ہوئے ہو۔ یوفک عنہ من افک، اس سے جو ہے اچک لیا گیا جو اس سے اچک لیا گیا۔ قتل الخراصون، یہ جو اٹکل پچو اڑانے والے ہیں، یہ جو ہے مارے جائیں وہ اٹکل پچو لگانے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ یسألون ایام یوم الدین، اور کہتے ہیں بڑے ہی دندے سے کب ہوگا یہ قیامت کا دن جو تم ہمیں سنا رہے ہو کہ آئے گا، کب ہوگا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن جس دن کہ یہ آگ پر سینکے جائیں گے۔ اور جس انداز کا ان کا سوال تھا، اعتراض کا، اسی انداز کا جواب دیا گیا ہے۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا چکھو ذرا اپنے اس مزے کو، عذاب کو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کے لیے تم جلدی بچایا کرتے تھے، لے آؤ عذاب۔ اس کے برعکس ان المتقین فی جنات وعیون، ہمارے متقی بندے ہوں گے باغات میں اور چشموں میں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ وصول کر رہے ہوں گے شکریہ کے ساتھ جو بھی ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے دنیا میں احسان اور نیکوکاری کی روش اختیار کیے ہوئے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، یہ وہی بات ہو گئی جو سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو گویا کہ سونے کے لیے وقت کم اور اللہ کے حضور میں سجدہ ریز رہنا، کھڑے رہنا یہ زیادہ۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر رات اس طرح بسر کر کے پھر صبح کے وقت، فجر کے وقت پھر وہ استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا بھی محروم کا بھی، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے جو اللہ نے ہمیں دے دیا بس ہمارا، یہ نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔
وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، اور تم اپنے اندر جھانکو، تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب بھی وہیں سے آ جائے گا، اور یہ رزق بھی پانی آتا ہے تو تمہارے لیے رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنتُمْ تَنطِقُونَ، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے، یہ قرآن یا یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ قیامت آئے گی، یہ حق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو۔ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یہ بات 3 دفعہ پہلے یا 2 دفعہ آ چکی ہے، تیسری مرتبہ۔ اور کیا تم تک پہنچ گئی ہے خبر جو ابراہیم کے معزز مہمان آئے تھے، ضیف ابراہیم المکرمین، یعنی جو فرشتے آئے تھے انسانی صورت میں، دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، قالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، دل میں یہ سوچا کہ یہ کوئی اجنبی سے لوگ ہیں، عجیب سے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور وہاں سے لے کر آیا ایک فرائیڈ، تلا ہوا ایک بچڑا پورا، فقربہ الیہم، ان کے سامنے رکھا، قال الا تاکلون، آپ لوگ کھاتے نہیں، تناول نہیں فرماتے؟ فاوجس منہم خیفہ، تو ان سے خوف اپنے دل میں محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، یعنی یا تو یہ دشمن ہے، میرے نقصان مجھے پہنچانے آئے ہیں، اس لیے میرا نمک نہیں چکھنا چاہتے، یا کیا بات ہے؟ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ڈریے نہیں، اور بشارت دی کہ ایک صاحب علم بیٹا آپ کے ہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ فاقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم، تو آگے بڑھی اس کی بیوی یعنی حضرت سارہ سلام علیہا، فی صرة، بڑبڑاتی ہوئی آئیں، بڑی بھی تھی، بوڑھی تھی، بڑبڑاتی، کیا بات کر رہے ہو تم؟ فسکت وجہا، اپنا ماتھا پیٹا انہوں نے۔ قالت عجوز عقیم، کیا میں یہ بڑھیا بوڑھی پھوس، اب میں جو ہے میرے ہاں اولاد ہوگی جو ساری عمر جو ہے باندھ رہی ہے؟ قالوا کذالک، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، یہ اللہ آپ کے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے جو فرشتادوں بھیجے گئے ہو، تو آپ ارادہ کیا ہے، کس قصد سے یہ آمد ہوئی ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ایک مجرم قوم کی گوشمالی کے لیے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم برسا دیں ان پر پتھروں کے کنکروں کی بارش، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو نشان زدہ ہیں اب ان کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے ان حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے، کس کی موت کس کنکر سے کس پتھر سے آنی ہے وہ لکھا ہوا ہے اس پر۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیے وہاں سے جو بھی مومن تھے اس بستی میں۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے ایک گھر کے کہ وہ مسلمانوں کا ہو، یعنی حضرت لوط کے گھر کے سوا کوئی گھر وہاں مسلمانوں کا نہیں تھا۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب الالیم، اور اس میں ہم نے چھوڑ دی ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہوں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اسی طرح ایک نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں، جبکہ ہم نے اسے بھیجا تھا فرعون کی طرف واضح نشانی دے کر، فتولیٰ برکنہ، تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی سطوت کی بنا پر، اپنی قوت کی بنا پر، وقال ساحر او مجنون، انہوں نے کہا یا جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فاخذناہ، تو پکڑا ہم نے اسے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہ، جھونک دیا ہم نے، پھینک دیا، فی الیم، دریا میں، سمندر میں، وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ وفی عاد ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور اسی طرح کی نشانی ہے قوم عاد کے بارے میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک بہت ہی تیز آندھی بھیج دی جو ہر خیر سے خالی تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی بھی شے کو، وہ جھکڑ، وہ آندھی جس پر وہ آ جاتی تھی، مگر یہ کہ اسے چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور اسی طرح کی ایک نشانی تھی قوم سمود کے بارے میں، جب ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب ایک وقت معین تک کے لیے اپنے گھروں میں جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، کھا پی لو۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہیں پکڑ لیا آ کر ایک چنگھاڑ نے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے دیکھتے ایک صیحہ اور ایک چنگھاڑ آئی اور وہ پکڑے گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، اب وہ نہ کھڑے ہونے کے قابل رہے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ کوئی بدلہ لے سکتے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ، اسی طرح نوح کی قوم کے بارے میں بھی پہلے اس میں نشانی ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ وہ بھی ایک فاسق قوم تھی۔
اب دیکھیے آپ نے یہاں جو وہاں ہم دیکھتے رہے سورہ اعراف میں ایک ایک رکوع میں ایک ایک رسول کا تذکرہ، سورہ ہود میں ایک ایک رکوع میں ایک ایک رسول کا تذکرہ، سورہ شعراء میں ایک ایک رکوع میں، اب یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس میں سے نوح، ہود، صالح، لوط، موسیٰ، ان سب کا جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ حضرت شعیب کا صرف ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کا بھی، لیکن حضرت ابراہیم کا ذکر بھی اس طور سے نہیں ہے کہ قوم پر ہلاکت آئی، بلکہ وہی واقعہ جو ہے اسی کو یہاں پر بھی دہرایا گیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنی قوت کے بل پر۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اب موسعون کا ترجمہ پہلے کیا جاتا رہا ہے کہ ہمارے اندر اس کی وسعت ہے، طاقت ہے، آسمان کو بنا دینے کی طاقت ہمارے اندر تھی، لیکن آج کے اعتبار سے ترجمہ اس کا جو ہوگا ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ اوسع یوسع باب افعال جب آئے گا تو وسعت دینا کسی شے کو، اور اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے the theory of the expanding universe، یہ کائنات جو ہے ابھی مسلسل پھیل رہی ہے، وسعت اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، نیو گیلیکسیز ابھی تو اور ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور نئے سٹارز جو ہیں وہ آپ کو اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ایک اور جو ہے نیا ستارہ وجود میں آ گیا ہے اور اس کی وہ بھی تلاش ہو گئی ہے، تو انا لموسعون، ہم اسے اور وسعت دیں گے، وسعت دینے والے ہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا فرش کے مانند، تو کیا ہی اچھے ہیں ہم بچھا دینے والے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر شے میں ہم نے جوڑے جوڑے کی شکل میں تخلیق فرمائی ہے۔ یہ اصل میں اتنا اللہ تعالیٰ کا مکمل قانون ہے، ضابطہ ہے، جوڑے تمام حیوانات میں، نباتات کے جوڑے پہلے معلوم نہیں تھے، لیکن آج تو سارا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی سیکس ہے اور میل اور فیمیل فلاورز ہیں، سب تو سارا معاملہ جو ہے پھول کے اندر وہ اووری ہوتی ہے، اسی میں پھر پولن آتا ہے، پھر اس سے پھل بنتے، تو یہ جو جوڑے ہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن میں دیکھا ساری صورتیں جوڑوں کی شکل کے اندر ہیں، کہیں کہیں ہے لیکن وہ بھی ان کا جوڑا کہیں دور موجود ہے۔ ایک تو یہ وہ جوڑے کہ جو بالکل ساتھ ساتھ جوڑے ہیں، لیکن یہ کہ جوڑے کے بغیر کوئی نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے اصل میں یہ دلیل ہے اس دنیا کا جوڑا کون سا ہے، وہ آخرت ہے۔ در حقیقت اسی سے جوڑے کے اس تصور ہی سے حیات دنیاوی کا تصور بھی نامکمل رہتا ہے جب تک کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ اخروی زندگی کو شامل نہ کیا جائے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر شے ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے شاید کہ تم دھیان کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کا بھی کوئی جوڑا چاہیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے آیا ہوں خبردار کرنے کے لیے واضح طور پر۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہراؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، پھر سن لو میں خبردار کرنے والا ہوں صاف صاف کہ اگر یہ روش جاری رکھو گے تو بہت سخت پکڑ آئے گی۔ کذالک ما أتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طریقے سے ان سے پہلے بھی جو بھی رسول ان کے پاس آئے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ آپس میں کوئی وصیت کر کے گئے ہیں کہ یہی بات کہنا؟ کیا قوم نوح ان کو وصیت کر گئی تھی؟ تواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، نہیں حقیقت میں یہ بھی سرکش قوم ہے جیسے وہ سرکش تھے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی ذرا آپ ان کی طرف سے رخ پھیر لیجئے، آپ زیادہ ان کی طرف التفات نہ فرمائیں، زیادہ التفات فرمائیں گے زیادہ دل کے اوپر آپ کے حزن آئے گا ان کے انکار کی وجہ سے، لہذا آپ ذرا اپنی توجہ جو ہے زیادہ اہل ایمان کے اوپر صرف کیجئے اور ان کے اندر جو ان کے جوہر ہیں ان کو نکھارنے کی کوشش کیجئے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اگر وہ نہیں مان رہے ہیں اور نہیں سن رہے ہیں تو اس کو نہ سمجھیے کہ آپ پر کوئی الزام آئے گا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تذکیر کرتے رہیے، اہل ایمان کو یہ تذکیر فائدہ پہنچائے گی۔ یعنی اہل ایمان کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی وسوسے سے پھر آ سکتے ہیں، کوئی اثرات پڑ سکتے ہیں مختلف ماحول کے، ان کو دھوتے رہنے کے لیے یہ قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر کریں گے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو انہیں فائدہ پہنچے گا، تو جاری رکھیے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں، میری پرستش کریں۔ لیکن اس کے دونوں حصے یاد رکھیے، عبادت اور پرستش، بندگی اور پرستش۔ یہاں اصل میں شیخ سعدی کا شعر، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت،
لیکن وہ سورہ زمر جو ہے پوری مخلصین لہ الدین، یہ نہیں کہ پرستش بس اس کی ہو رہی ہے، نماز اس کے لیے ہے، اطاعت جو ہے کسی اور کی جا رہی، نہیں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اگر ماحول وہ مل گیا کہ اس کے لیے اطاعت خالص آپ نے کر لی ہے تو کیا کہنے، نور نور وہ نہیں ہے تو ماحول کو بدلیے۔ زمانہ باطل و سعادت تو بعد زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کے اصول پر قائم نہیں، اسے لڑو، بدلو اس کو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق کا طالب تو نہیں ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ تو اللہ خود رزاق ہے، سب کو رزق تو وہ دے رہا ہے، ذو القوہ زور والا ہے اور مضبوط ہے۔ فإن للذین ظلموا ظنوبا مثل ذنوب اصحابہم، تو یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں، جو اے نبی آپ کی دعوت پر دھیان نہیں دے رہے، استہزاء کر رہے ہیں، ان کے بھی ڈول بھر چکے ہیں، یعنی ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے۔ مثل ذنوب اصحاب، جیسے ان سے پہلے کی قوموں پر اتمام حجت ہو جاتا تھا، جیسا ڈول بھر گیا چھلکے گا، ڈول بھر گیا تو چھلکے گا، اور چھلکے کا مطلب عذاب آئے گا۔ فلا یستعجلون، وہ جلدی نہ مچائیں، مستحق ہو چکے ہیں وہ عذاب کے، لیکن جلدی نہ مچائیں، ہماری حکمت میں، ہماری مشیت میں جو ابھی مزید تاخیر ہے اسی میں خیر ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب جو ہے ام الکتاب بھی ہو سکتی ہے، فی رق منشور جو ایک بڑے کھلے ورق میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور ایک اس دنیا میں ہے زمین پر، وہ ہے بیت اللہ، اور ایک ہے اسی کا ریپلیکا سمجھ لیجئے، وہ ہے ساتویں آسمان پر، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور اس اونچی چھت کی قسم ہے آسمان کی، والبحر المسجور، اور یہ سمندر جو ابلتا ہے، اس کے اندر جو ہے پانی جو ہے کھولتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے دفع کر سکے، دور کر سکے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن کے آسمان کانپے گا جیسے کہ کانپا جاتا ہے، وتسیر الجبال سیرا، اور یہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے، یعنی یہ کوئی یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی محاورہ ہے، استعارہ نہیں، فی الواقع چلیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی خوش گپیوں ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے انہوں نے دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اصلاحا، اب گھس جاؤ اس کے اندر، فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے حق میں، چیخو چلاؤ، جزا کرو، فضا کرو، رو چیخو، جو چاہو کرو یا صبر کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں تمہارے اپنے اعمال ہی دیے جا رہے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً ہمارے متقی بندے باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم، انجوائے کر رہے ہوں گے وہ سب نعمتیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ بما آتاہم ربہم وبقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو فراغت کے ساتھ، رچتا پچتا، جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے نتیجے میں۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیہ لگائے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے ان تختوں پر کہ جو برابر برابر بچھے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، ہم انہیں بیاہ دیں گے ان حوروں سے کہ جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا اتباع کیا ان کی اولاد نے، بے ایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو ہے وہ اپنی جو اپنی کمائی ہے اس کے بدلے رہن ہے۔ یہاں تصور دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس کا بہت اونچا اللہ نے مقام کر دیا ہے، اللہ نے اسے اولاد دی ہے، وہ اولاد بھی ایمان اور عمل صالح کے تقاضے تو پورا کر رہی ہے لیکن اس اونچے مقام کی حامل نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس بندے کو تو خواہش ہوگی کہ جنت میں میری اولاد جو ہے وہ بھی میرے قریب ہو، میرے ساتھ ہو،
تو یہ رعایت ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کا درجہ گھٹا کر اسے لے جایا جائے ان کے ساتھ، ان کے درجے بڑھا دیے جائیں گے اور ان کو لے آیا جائے گا۔ یہ اس کی خوشنودی کے لیے کہ اس بندے کا جو مقام ہے، اب جو بھی مقام جو ہے شیخ یوں سمجھیے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تھا رحمۃ اللہ علیہ، ویسے ان کے چاروں بیٹے بھی بہت اونچے تھے، لیکن باپ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں جمع کرے گا، ساتھ رکھے گا۔ تو لیکن یہ کہ ذریت ہو ایمان والی، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ایمان کے ساتھ ہو، یہ تو کوالیفیکیشن ہے، پری کوالیفیکیشن، اس کے بغیر تو ہے نہیں۔ تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو ساتھ ملا دیں گے ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے کہ ان کے درجے کو نیچے لائیں، وہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جو ہے اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو سپلائی جاری رکھیں گے پھلوں کی بھی اور گوشت کی بھی جو ان کو پسند ہوگا۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، خوش فیلیاں کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، ان کو جو جام ہے وہ چھینیں گے۔ کاسن لا لغو فیہا ولا تاثیر، اور وہ جو جام ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ نہ ان میں کوئی لغو بات ہوگی کہ اس کو پی کر آدمی بہک جائے، اور نہ کوئی اس میں گناہ کے کوئی اثرات ہوں گے، گناہ کی کوئی ترغیب ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے اوپر گردش کر رہے ہوں گے، یعنی سرو کر رہے ہوں گے، وہ بوائز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے وہ چھوکرے کہ جو ایسے ہوں گے وہ خود اتنے خوبصورت ہوں گے گویا کہ موتی ہیں غلافوں کے اندر چھپے ہوئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ بعض ایک دوسرے سے بات سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے ہم تو اس سے پہلے جب دنیا میں اپنے گھروں میں تھے، اہل و عیال میں ڈرتے رہتے تھے، ہم تو لرزتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم پڑھ آئے ہیں، حضور نے کہا میں ان ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ تو وہ تو دنیا میں رہتے ہوئے تو خوف سے آدمی کو بالکل آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر، بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل ہوا ہے۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں اس لو کے عذاب سے اس نے بچا لیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں اللہ کو پکارتے تھے، دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت نیک ہے، بہت ہی وفادار ہے، حق پورا دینے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ فذکر، تو اے نبی اب یہاں دیکھیں گے آپ کے بہت ہی تیز جو ہے یہاں پہ بہاؤ آئے گا عبارت کا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، تذکیر کیجئے، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ کوئی کاہن کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، کوئی مجنون کہہ رہا تھا، کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی مشہور کہتا تھا، یہ شروع کی باتیں ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے محمد اور ہم منتظر ہیں ذرا زمانے کی گردش، خود پتہ چل جائے گا کہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور جو کچھ یہ لے کر آئے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قل تربصوا، کہہ دیجئے کہ ہاں کرو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلوں نے یہی مشورہ دیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی واقعی کیا سنجیدگی سے یہی رائے کی ہے کہ یہ شاعر ہے یا کاہن ہے یا ساحر ہے، یا یہ کہ صرف سرکشی ہے جو اس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اس نے گھڑ لیا ہے، خود کہا ہے، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو قرآن جیسی کو بات ملا کے لے آئیں، ایسا کلام جو ہے وہ گھڑ کر لے آئیں، اگر انہوں نے گھڑا ہے تو تم بھی گھڑ سکتے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ بڑا پیارا سوال ہے۔ ایک انسان سوچے، کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں۔ کیا بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گیا؟ ہاؤ پاسبل؟ اب تیسری شکل ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اگر کوئی اور ہمیں پیدا کرنے والا نہیں تو یا تو پھر ہم نے خود پیدا کیا ہے، اور اگر ہم نے خود پیدا نہیں کیا ہے تو پھر یقیناً کوئی اور پیدا کرنے والا ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ یقین نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے قبضہ قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے، یا یہ داروغہ ہیں ان خزانوں کے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ایسی ہے کہ جس کو چڑھ کر یہ اوپر سے آسمان کی باتیں سنتے ہو؟ فلیات مستمعون بسلطان مبین، تو جو کوئی بھی ان میں سے دعویٰ کرے کہ ہاں اس نے کچھ سنا ہے وہ کوئی سند اور دلیل لے کر آئے۔
ام لہ البنات ولکم البنون، سوچو کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اب یہ دیکھیے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں تو یوں سمجھیے کہ بڑے ایک تیز ردم کے اندر ان ساری باتوں کو اور شروع کی ہیں. یہ جب شروع میں یہ خطبہ حضور کھڑے ہو کر دیتے تھے تو جو اس کی تاثیر ہوتی تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اور اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجر اور اجرت طلب کی ہے کہ جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کوئی اجرت نہیں مانگی ان سے. شاعر کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی قصیدہ کہتا ہے تو کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، توقع رکھتا ہے کوئی مجھے دیا جائے گا، میری ہتھیلی گرم کی جائے گی، کوئی تھیلی دی جائے گی. یہ اس نے تو آج تک تم سے کچھ مانگا نہیں. ہم تسألہم اجرا، اب سوال کر رہے ہیں حضور سے کیا آپ نے ان سے کوئی اجر طلب کر لیا ہے کہ اس اجر کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ ام انہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہو؟ ام یریدون کیدا، کیا یہ چال چل رہے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو یہ کیا چال چلیں گے؟ یہ جو کافر ہیں تو خود چال میں آ گئے ہیں، دھوکے میں پڑ گئے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی الہ ہے جو اللہ کے سوا ہو؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اور جیسے وہ کہتے تھے اچھا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو. اگر یہ دیکھ ہی لیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے تو یہ کہیں گے یہ تو بادل ہے جو ہمارے اوپر تہ برتہ بادل آ رہا ہے، جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا کہ یہ تو عارض ممطرون، یہ تو بارش آ رہی ہے ہمارے لیے، ابر جو ہے بارش لے کر آ رہا ہے. فذرہم، تو اے نبی چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے، ان کی طرف التفات نہ کیجئے، ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے اس دن سے کہ جس دن میں یہ بے ہوش ہو جائیں گے. وہ پہلا ساقہ جو آئے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، وہ جو ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا آخر میں. تو اس دن کا یہ جب وہ دن آئے گا جب کہ یہ بے ہوش کر کے ان پر پڑے گی. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کہ ان کی کوئی چال انہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی، انہیں بچا نہیں سکے گی. ولا ہم ینصرون، نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب ہے. وہ عذاب آخرت کا جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اس سے پہلے ہے مقتل بدر ہے. بدر میں جس طرح 70 ان کے افراد قتل ہوں گے، یا یہ کہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان میں کہ قحط ان کے اوپر آئے گا. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اے نبی آپ تو اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آپ جس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، جس طرح حلقان اپنے آپ کو کر رہے ہیں، وہ بھی ہماری نگاہ میں ہے. یہ لوگ جس طرح اعراض کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بھی ہماری نگاہ میں ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو جب کہ تم کھڑے ہوتے ہو، اٹھتے ہو. مراد ہے تہجد. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کچھ حصوں میں تسبیح کیا کرو، اور جب کہ ستارے پیٹھ موڑ لیں، چل دیں، بارات جو ہے ستاروں کی روانہ ہو جائے، یعنی فجر کے وقت. بالاسحار ہم یستغفرون، وہ جو سحر کا وقت ہے اس میں وہ استغفار کرتے ہیں. سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النجم کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ بہت ہی عظیم ہے، اور اس میں خاص طور پر رویت جبرائیل کا معاملہ جس طریقے سے آیا ہے کہ حضور نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یا پھر جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، اصل ملکی شکل میں نہیں، یا جب وحی لے کر آتے تھے تو دکھائی نہیں دیتے تھے، وہ تو براہ راست قلب کے اوپر. ان آنکھوں کا، ان کانوں کا اس وحی میں کوئی دخل نہیں حضور کے، وہ تو انہ نزلہ علی قلبک. لیکن یہ کہ یہاں پر اصل میں ذکر ہو رہا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ ڈوبتا ہے، گرتا ہے. یہ ستارے کا ڈوبنا یا گرنا جو ہے یہ سورۃ الواقعہ میں خاص طور پر آئے گا، بڑی اہتمام کے ساتھ وہاں میں بات کروں گا.
ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارے یہ صاحب، تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ بہکے ہیں نہ بے راہ ہوئے ہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے ما ضل صاحب، یہ کوئی بھٹک نہیں گئے ہیں، وما غوا، یہ کہیں بے راہ نہیں ہو گئے ہیں، وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنے خواہش نفس سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے، یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے، یہ ان کا بل تقولہ، خود کہہ لیا ہے یا گھڑ لیا ہے، ام یقولون افتراہ، نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو تعلیم دی ہے اس نے جو بہت قوت والا ہے، مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ذو مرۃ، بہت زور آور، فاستویٰ، پھر وہ سیدھا ہوا۔ یہ وہ واقعہ ہے جب کہ حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے ملکی شکل میں افق پر، افق المبین، افق الاعلیٰ یہاں کہا گیا، دوسری جگہ قرآن میں افق المبین کہا گیا۔ حضور اتر رہے تھے، یہ پہلی وحی تو آ چکی تھی، اس کے بعد کچھ وقفہ ہوا ہے جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، چند دن کا وقفہ تھا، چند دن کا یا زیادہ وقت تھا۔ پہلی وحی وہ آ چکی تھی غار حرا میں، لیکن وہ وحی جو تھی وہ بین النوم والیقظہ، سوئے ہوئے اور کچھ بیدار، بیچ بیچ میں جاگے ہوئے اس طریقے سے نہیں تھے۔ تو حضرت جبرائیل جب آئے ہیں تو بین النوم والیقظہ حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، لیکن اس طرح کھلی آنکھوں کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ نہیں، وہ گویا کہ نیم خوابی کی ایک کیفیت تھی۔ لیکن اس کے بعد اتر رہے تھے کوہ جبل نور جو ہے اس سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد، آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سامنے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف کی کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ چل پڑے، شاید میرا وہم ہو، آگے بڑھ، پھر یا محمد، پھر دیکھا، ذرا اور خوف بڑھ گیا، پھر تیسری مرتبہ پھر یا محمد، تو اچانک آپ کی نگاہ اٹھی اوپر، ظاہر بات ہے آپ تو اپنے آگے پیچھے زمین پہ دیکھ رہے تھے نا کہ کون ہے مجھے آواز دے رہا ہے، وہ اچانک جو نگاہ اٹھی تو وہی فرشتہ کہ جو غار حرا میں آیا تھا، جو اس وقت بین النوم والیقظہ، جو نیم بیداری کی حالت میں جس کو دیکھا تھا، اب دیکھا ہے اس کو کہ وہ آسمان اور زمین کے مابین معلق ہے، اور اس کی جدھر بھی آپ دیکھتے ہیں افق پر وہی نظر آ رہا ہے، یعنی اتنا پھیلا ہوا ہے، پورے افق پر چھا گیا ہے۔ پھر وہ نیچے کو اترا، قریب آیا حضور کے، لٹکا، دنا قریب ہو گیا، تو اس کا ذکر ہے ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، وہ اونچے افق پر تھا اس وقت، ثم دنا، پھر وہ قریب آیا، فتدلی، اور لٹک آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر وہ رہ گیا دو کمانوں کے برابر کے فاصلے پر، یا اس سے بھی قریب طرف، اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ اس موقع پر جو وحی آئی ہے وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پہلی وحی وہ تھی جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو وحی آئی ہے یہ اس کیفیت کے ساتھ آئی ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے جھوٹ نہیں کہا، یعنی یہ کہ حضور کا جو ظاہری آنکھ سے جو کچھ دیکھا اور باطنی طور پر دل نے تصدیق کی اس کی، کوئی آپ کے اس میں باطن اور ظاہر میں انتشار نہیں تھا۔ جیسے کبھی انسان خواب دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے آنکھ میں بھی نیم ببیداریست یارب یا بے خواب، اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میں بیداری میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک طرح کی بے یقینی سی تعریف نہیں، انہوں نے جو دیکھا دل نے اس کو قبول کیا، اس کی گواہی دی۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز پر جو وہ دیکھتا ہے؟ فرشتے کو اس نے دیکھا ہے، تمہارے لیے وہ غیب ہے، اس کے لیے وہ غیب نہیں رہا۔ اب وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک مرتبہ اور بھی اس نے دیکھا ہے، اس کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہیٰ، یہ ہے اب معراج کا وہ جو آسمانی حصہ ہے، جبکہ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہیٰ وہ کوئی ایک بیری کا سا درخت ہے، وہ تو اللہ جانے نام اس کا بیری ہے کیا ہے وہ شے، وہ حد فاصل ہے، عالم لاہوت ہے، اس سے آگے کسی مخلوق کا اس سے آگے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ ادھر عالم امر کی بھی حد ختم ہو گئی، اس لیے حضرت جبرائیل نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میری حد بھی آ چکی ہے۔ اگر برسرے بوئے برتر پرم بسوز تجلا بسوزت پرم، اب میں یہاں سے آگے اگر ایک بار برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی جو وہ حدت ہے اس سے میں جل بھول کر ختم ہو جاؤں گا۔ تو وہ سدرۃ المنتہیٰ پر بھی حضرت جبرائیل نے پھر اپنے آپ کو اصل صورت میں ظاہر کیا۔
اس وقت تک وہ بھی جو براق لے کر آئے تھے اور لے کر جس طرح ساتھ رہے تھے وہ کس شکل میں رہے تھے وہ اور ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہاں پر پھر اصل ملک کی صورت میں حضرت دو مرتبہ رویت ہوئی ہے حضور کو حضرت جبرائیل کی ان کی اصل ملک کی یعنی فرشتے کی شکل میں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے وہ جنت ماوا۔ اللہ اپنے جو بندے ہوں گے مقرب ان کو کتنا قریب رکھے گا۔ نزول تو ان کا اسی زمین پر ہو جائے گا، لیکن پھر جو ان کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے جائیں گے تو کہاں تک پہنچائے گا؟ جنت المأویٰ، وہ جو ٹھکانہ بہشت جس کا جو خاص اللہ نے تیار کیا وہ وہاں اس کے قریب ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اب یہ ہے وہ مشاہدہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضور کو ہوا ہے شب معراج میں، جبکہ چھایا ہوا تھا اور ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ یہاں کیا بیان کریں کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا؟ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے فہم سے ماورا ہے، تمہاری زبان میں اس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ وہ اس کی تعبیر کر سکے۔ بس ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ، اس مقام پر بھی محمد کی نگاہ نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ یہ ایک انتہائی لطیف نکتہ ہے یہ، اور یہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے بغیر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی انسان کسی شے کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کی چکا چوندھ ایسی ہے کہ دیکھ نہیں سکتا تو نگاہ ادھر ہٹا لیتا ہے۔ ایک شکل یہ ایسا نہیں ہوا، اللہ نے جو دکھایا نبی نے دیکھا، نگاہ ٹکا کر دیکھا، نگاہ جمع کر دیکھا۔ یہ حوصلہ تھا کہ وہ دیدار کر سکے جو دکھایا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نگاہ جو ہے حد ادب سے تجاوز کرے کہ میں اور دیکھوں، جبکہ ایک حد مقرر کی جا چکی ہے، اس سے آگے نہیں۔ لیکن نگاہ بے ادب، اقبال نے جو وہ اس کی نظم ہے ذوق و شوق، اس میں جو کہا ہے کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، اس کی نفی کر رہے، میرے اندر حوصلہ نہیں تھا۔ گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اگرچہ میری نگاہ بے ادب تو بہانہ تلاش کرتی رہی کہ کسی طرح میں اور دیکھوں، لیکن اور کیا دیکھتا، جو کچھ دکھایا جا رہا تھا اس کے بھی دیکھنے کا میرے اندر حوصلہ نہ تھا۔ یہ نیگیٹو میں جو بات آئی ہے وہ ہے جو یہاں پازیٹو میں ہے۔ ما زاغ البصر، محمد کی نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، ٹکٹکی لگا کر آنکھیں جما کر دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو۔ آگے آ جائے گا، اللہ کو نہیں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ اب اس سے عظیم تر آیات اور کوئی نہیں ہے۔ تجلی جو تھی، جو تجلی ہو رہی تھی اس سدرۃ المنتہا پر، وہ آخری مقام ہے۔ ان کو دیکھا ہے نظر جما کر، نظر ٹکا کر، نگاہ جو ہے چکا چوند نہیں ہوئی، نگاہ ادھر سے ہٹی نہیں، لیکن حد ادب میں رہے، وہ عبدیت کا مقام جو ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کی، وما طغیٰ، حد سے بھی بڑھنے کا معاملہ نہیں کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے دیکھا وہاں اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، تو اے لوگو تم دیکھو اور کرو، تم نے یہ جو اپنی لات اور عزیٰ گھڑ لی ہے دیویاں، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، وہ جو ایک اور تیسری دیوی تم نے اور گھڑ لی ہے منات کے نام سے۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، سوچو کہ کیا اللہ کے لیے تو، کیا تمہارے لیے تو مذکر ہیں، بیٹے ہیں، اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، تو یہ تقسیم تو پھر بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے۔ اللہ کو تم نے الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں کی ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو نام ہے جو تم نے دھر لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وجود نہیں۔ ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر چند نام ہے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو وہ نام مقرر کر لیے ہیں، تم نے دھر لیے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان ہے، اٹکل پچو ہے، انہوں نے خواب اپنے تصورات اور توہمات کو عقیدوں کی شکل دے دی ہے۔ اور جو ما تہوی الانفس، جو ان کے نفس کی خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ کو عقیدہ بنا لیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا آ چکی ہے، ہدایت کاملہ، یہ قرآن حکیم۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرے؟ آرزو تو انسان کرتا ہے کہ وہ تو جتنی چاہے آرزو کر لے، نہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور پہلی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آگے چل کر آ جائے گا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تمنا سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی، محنت کی، جد و جہد کی، بھاگ دوڑ کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔